بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں بار بار ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت لائٹلی لے لیا ہے اس بات کو، ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بالکل سمجھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے فضول قسم کے وہم و گمان اور بہت سارے غلط فہمیاں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل و دماغ میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی بھی کچھ بھی برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ کوئی جان کے ہمارے لیے ایسا کوئی برا کر دیا ہے، جبکہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، انہوں نے مطلب یہ بہت بڑا جھوٹ بہتان ہے اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم لگاتے رہیں بار بار کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے کر دیا اور یہ ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا جھوٹ بہتان ہے۔ الٹا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں، جیسے سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم لوگوں پر جو بھی کبھی مصیبت آئی، تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصور تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے استغفار کا ویٹ بھی نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری غفلتیں، بہت ساری اسٹوپڈیٹیز، بہت ساری ویکنیسز ہماری، بہت ساری لیزینس تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے درگزر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم پرزسٹنٹلی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، پرزسٹنٹلی ہم اگنور کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو، پرزسٹنٹلی ڈس اوبے کرتے ہیں، پرزسٹنٹلی ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر کوئی جیسے کہ گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، خود کی ہیبٹس چینج نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر جا کے اگر ہمارے ساتھ کچھ برا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ہم نے اپنے اوپر خود کال اپون کی ہوتی ہے، وہ بار بار جیسے اللہ تعالیٰ سے ضد کی ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ برا کریں، تو اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف اپنے بندے کے لیے خیر سوچتے ہیں، خیر کرتے ہیں اور خیر ہی چاہتے ہیں۔ اتنے زیادہ انبیاء کرام جو آئے ہیں دنیا میں، اور اتنی کتابیں، اور اتنا زیادہ جو تکلیفیں اٹھا کے، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کی بدتمیزیاں برداشت کر کے، لوگوں کی پرزیکیوشن برداشت کر کے، جو اپنی جان پہ کھیل کے اللہ کا میسج لے کے جو انبیاء کرام آئے ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں۔ اور انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے، اور انسان اتنا بڑا ریبیلیس ہو جاتا ہے کہ وہ آتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ آتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، وہ آتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے میسج کی طرف، اور جو بھی ذرا سی بھی غلطی مطلب جو بھی ذرا سی بھی تکلیف آ جاتی ہے اس کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو وہ پھر کرائی آؤٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ اٹس بیکاز آف یو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہو گیا، میں تو اپنے گریبان میں جھانکتا ہی نہیں ہے، اپنے گریبان میں دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کیا ہوا ہے، کتنا زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سجیشنز کو، کائنڈ ریمائنڈرز کو وہ اگنور کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ کے نہیں دیکھتا انسان، بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار، اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے نام جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ماں
ایسی ذات ہے جو سوئے ہوئے بچے کو دیکھ دیکھ کے اور اس کو گردن سیدھی کر کے تکیہ دیتی ہے، بلینکٹ دیتی ہے. مطلب ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کمفرٹیبل طریقے سے وہ سو رہا ہے کہ نہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو ہر لحاظ سے اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ آسکنگ. بیبی مانگتا بھی نہیں ہے تو اس کی کیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو اور ماں کتنی فرگیونگ بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگوں نے جو بھی گمان اپنے دماغ میں پالے ہوئے ہیں ان کو ہمیں فکس کرنا چاہیے، بیکاز یہ بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ بہتان باندھ کے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعوذ باللہ کوئی یعنی سختی جو ہے وہ زبردستی جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے جب ہم بالکل باز نہیں آ رہے ہوتے تب ہمارے اوپر سختی آتی ہے، پکڑ آتی ہے، تاکہ ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں. کیونکہ اس میں اور اس وقت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور انوالو ہوتا ہے جس کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو ہم ذلیل کر رہے ہوتے ہیں یا جس پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا جو جبار اور قہار والے صفات ہیں وہ جوش میں آتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ سختی کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہنا ہے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ رحم اور کرم اور آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے، اس کا رحمت کا معاملہ کریں اور عفو درگزر سے کام لیں. لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیاں پہنچائیں گے. لوگوں کے ساتھ رحمت سے کام لیں، نرم دلی سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں گے. جب آپ اپنی حد سے گزر جائیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، بلا وجہ ان کو تکلیف دیں گے، بلا وجہ ان کو کسی کو بھی آپ ایسا ضرر پہنچائیں گے کہ وہ آپ کی وجہ سے ان کے آنسو بہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے جوش میں آئے گی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی قہر اور جبار والی صفات جوش میں آئیں گی. لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے چانسز دیں گے اس کے بعد. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کوئی زیادتی کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک ایٹم کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے. ایٹم اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ سمجھ لیں کہ ایک آٹے کے ذرے کے بھی اگر ملین ٹکڑے کر دیں تو اتنا چھوٹا بھی اگر کوئی ذرہ ہو سکتا ہو تو اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پہ. اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوتی. کسی نے جو نیکی کی ہوتی ہے اگر وہ جتنی مرضی چھوٹا سا بھی عمل ہو اس کا بھی اجر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ تہمت بالکل بھی نہیں لگانی چاہیے. یہ باتیں کرنا، یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑی بات ہے منہ سے نکالنا بلا وجہ. اور اپنی چیزوں کو چھوٹا سمجھ لینا اور اپنی ضد کو اور اپنی تکبر کو اور اپنے ڈھیٹ پنے کو اور اپنے کانسٹنٹ پرزسٹنٹ سننگ کو چھوٹا سمجھ لینا، اپنی پرزسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھ لینا، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈر کے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کو باتیں بھی جھوٹ لگائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ ہی زیادتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ پوری کائنات میں سے آپ سارے جن و انس اکٹھے کر لیں، آپ سارے مخلوقات جتنے بھی ہیں، چرند پرند جتنی بھی، اگر خیر وہ تو کبھی جرت ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ کرنے کی. لیکن آپ جس قسم کی بھی مخلوق کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور جس قسم کے بھی آپ ساز و سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے ساتھ رحم کریں. رحم کا معاملہ اپنے ساتھ پہلے خود کریں، اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھا ہی دینا چاہتے ہیں، اچھا ہی کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ.